اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتے ہوئے اپنی مصروفیات کے اندر جو ہے وہ کمی لائیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ رمضان شریف کے لیے تیار کر لیں کہ اب رمضان شریف الحمدللہ نے نیت یہ بنا لیں کہ اب رمضان آنا ہے تو اس رمضان میں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے روزے بھی سارے رکھنے ہیں، تمام جو گناہ ہیں کبیرہ صغیرہ لغویات ان کو ترک کر دینا ہے، صرف اور صرف اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سننی بھی ہے کرنی بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے نا تو میرے آقا نے فرمایا کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی دیکھیں کتنی بڑی برکت ہے اور کتنی بڑی یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ آسمانوں کے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر جو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے، بے حساب و کتاب اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ رمضان شریف جب آتا ہے نا تو اس کی ایک ایک ساتھ کے اندر جو ہے 70,000 مسلمانوں کو بے حساب و کتاب جو ہے نا وہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، کہ جن کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ رمضان شریف کی برکت ہے۔ رمضان کو ایک تو یہ ہے کہ فیشن نہیں بنانا۔ ہمارے ہاں اب جو صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے اور جو ہو چکی ہے اور آگے اللہ کی پناہ، رمضان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے، روزے رکھتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ کی رحمت طلب کرو، ٹھیک ہے، اور روزے رکھو تاکہ تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، گناہوں سے تم بعد آ جاؤ اور نیکی کرنے والے تم ہو جاؤ۔ جس طرح رمضان میں ہمارے ہاں اللہ سبھی کی توفیق دے، مجھے بھی دے، آپ سب کو دے، تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اللہ یہ توفیق دے کہ جس طرح ہم رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا سارا سال اسی طرح جو ہے نا ہمیں یہ نیکی کی توفیق دے۔ نماز کی تو معافی ہے ہی نہیں، نماز یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہے۔ ظاہری بات ہے میں فیشن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے رمضان شریف کو صرف جو ہے نا وہ نمود و نمائش بنا لی ہے۔ نمود و نمائش کیا ہے کہ جناب آج افطار پارٹیاں بنا لی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، افطار پارٹی کا کیا مطلب ہے؟ افطار پارٹی فلاں اتنا ظاہری بات ہے کہ جس وقت وہ بندے کے سامنے اتنا مال آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے جس وقت وہ کھانا ہے مغرب میں افطار کے وقت اتنا کھا لینا تو پھر تراویح کہاں سے پڑھی جانی ہے؟ کھانے سے نہیں منع کر رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا نہیں ہے، کھانا ہے، کھانا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا نہیں، کھانا ضرور ہے، لیکن کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب بندہ ایتھے تک ہو جاوے کہ ہو کے تو پھر تراویح بھی نہ پڑھی جاوے، یہ صورتحال نہ ہو۔ دیکھیں نا کہ اور یہ بات یاد رکھے، ہم کہتے ہیں نا کہ جناب میں بڑا تھکا ہوا ہوں، میں بڑا بیوی رہا تھا، میں بڑا تھکا ہوا ہوں، میں قسم با خدا یہ مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اگر کسی بندے کو یقین نہیں تو وہ آزما کے دیکھ لے، ایکسپیرینس کا لے، تجربہ کا لے اس بات کا کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کا ذکر کروں اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور اللہ مجھے توفیق دے، اسی طرح جو بندہ چاہتا ہے کہ میں حلال کھاؤں، حرام سے بچوں، اللہ تعالیٰ اس کو حلال دیتا بھی ہے، حرام سے بچا بھی لیتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا، بندہ چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تھکاوٹ جب نماز کے لیے وہ آئے گا خشوع خضوع کے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا تو اللہ اس کو ہمت اور طاقت بھی تو دے گا نا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی نیت پہ، ارادے پہ کرتا ہے کہ آپ اپنی نیت کر کے دعائیں آ کے کھڑے تو ہوں۔ پھر قرآن تو سبحان اللہ سننا قرآن کا جی فرض ہے،
ہاں قرآن کا سننا. میں یہاں قرآن کی فضیلت پہ ایک بات کرتا چلوں. ایک صحابی رسول مسلمان ہوئے اور وہ ایسے اتنے بڑے عرب کے شاعر تھے کہ کیا بات تھی. ہاں ان کے پائے کا جو ہے نا کوئی شاعر نہیں تھا پورے عرب کے اندر، اتنے بڑے پائے کے وہ شاعر تھے. مسلمان ہو گئے نا تو اس کے بعد انہوں نے کبھی شعر کہا ہی نہیں، کبھی شعر نہیں کہا جی. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یار کہ کیا بات کرتے ہیں آپ نے کبھی جو ہے نا جب سے مسلمان ہوئے آپ نے آج تک کوئی شعر نہیں کہا، حالانکہ آپ عرب کے چوٹی کے جو ہے وہ شاعر ہیں، پائے کا آپ کے برابری کا کوئی شاعر نہیں. آپ نے کبھی کوئی شعر ہی نہیں پڑھا، کوئی شعر تو سنائیں. سنیں یہ ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں. ہاں یہ بات انہوں نے صحابی رسول کا جواب سنیں. وہ پتہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے اے عمر بات پتہ کیا، بات صرف اور صرف یہ ہے کہ جب سے میں نے سورہ بقرہ کو پڑھا نا کہ کوئی شعر کہنے کو میرا دل ہی نہیں. اساں دیہڑی راتی گانے شعر و شاعری، اٹ بٹو تو شاعر پیدا ہوا، اٹ بٹو تو شاعر صاحب پائے کا شاعر نہیں ہے ان کے برابر. ہاں برابری کا پورے عرب کے اندر ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں اور میں نے جب سے سورہ بقرہ پڑھی ہے نا کوئی شعر کہنے کو دل نہیں کیا. ظاہری بات انہوں نے یہاں سے یہاں تک اتارا تھا نا، یہاں تک دل میں یہاں سے قرآن پڑھا تھا نا. یہی قرآن حضرت عمر سن کے ہی ایمان لائے تھے نا. ہاں یہ قرآن کا معجزہ ہے. ہاں یہی قرآن پڑھے جاتے تھے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہی قرآن نیدے پہ بھی پڑھا گیا تھا. ہاں تو سانو اصل قدر نہیں ہے نا، سانو لینا نے پہلے پکی پکائی مل گئی ہے، روڑا ہے بے. ہاں پکی پکائی مل گئی ہے. کدی کفنا جنگ اصل کشمیر بھی نہ چھڑا سکے جڑی ساری صورت حال ہے. کدی لڑ کے پہنا ایمان لیا ہوتا نا تو بڑی ہاں چیز اسی کی قدر ہوتی ہے. ہاں جو بڑی جستجو کے ساتھ جو ہے نا وہ طلب کی جائے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. جو فری میں آ جائے نا میسر ہے، ہاں فری کی چیز کی پھر کوئی ویلیو اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. ہاں کہا جی آپ نے فرمایا جب سے میں نے سورہ بقرہ پڑھی اس کے بعد میں نے کوئی شعر نہیں کہا. ہاں ایک شعر میں نے ضرور کہا ہے اس کے بعد. تو آپ نے فرمایا کیا؟ وہ کہنے لگے الحمدللہ الذی لم یمتنی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے نا مرنے سے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی عطا کی. کہا میں نے یہ شعر ضرور کہا کہ اللہ نے مجھے تب تک موت نہیں دی جب تک کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس ذات کا. اے اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھے مرنے سے پہلے اپنے محبوب کی غلامی عطا کر دی. بس جی یہ شعر کہا. ہاں اس کے بعد کچھ نہیں کہا. قرآن کی فضیلت کے اوپر کہا سورہ بقرہ پڑھی ہے. تھے دیہڑی راتی ٹک ٹاک جناب، گانے ہی گانے جناب. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. قرآن کہتا ہے یہ لاؤ لاب سے بعد رہو، اور لاؤ لاب کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. سمجھ آئی؟ رمضان کی تیاری کرنی ہے اور رمضان کی تیاری کے لیے قرآن پڑھنا ہے. ہاں قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن جو ہے وہ سننا بھی ہے. تراویح کے اندر قرآن سننا بھی ہے. ہاں پڑھیں قرآن. دیکھیں پھر دنیا میں واحد کتاب قرآن ہے جس کو بندہ بار بار پڑھے نا تو جس سے بندہ اکتاتا نہیں ہے. نہیں تو کوئی بھی ڈائجسٹ کوئی بھی میگزین جو مرضی اٹھا کے پڑھ لیں دنیا کی کتاب، ہاں دل نہیں چاہے گا. لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کا قیامت کے اندر، قیامت تک لا تبدیل لکلمات اللہ کے، جس کے اندر رد و بدل نہیں ہے. ہاں قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے. اور ایتھے تک کھا کے بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے تو آج مریض آتے ہیں. پھر آج انہیں تو پیڑ ہو رہی تو بھائی ظاہری گال ہے جس بندے نے سموسے بھی کھانے ہیں، پکوڑے بھی کھانے ہیں، کھجوریں بھی کھانی ہیں، 5-6 قسم کے شربت بھی پی لینے ہیں، ساتھ میں کوئی 8-10 قسم کا فروٹ کھا لینا ہے، تو جناب ساری چیزوں کو مکس کریں تو بیڑا تو غرق ہونا ہے. پھر سستی تو چڑھ دی ہے تراویح کے وقت میں. ہاں پھر تراویح تھوڑی پڑی جائے گی. ہاں کھائیں تراویح کے بعد. ویسے بھی جو بندہ تھوڑا کھاتا ہے نا آ کے تراویح پڑھے اور تراویح کے اندر وہ سارا ہضم بھی ہو جاتا ہے. ہاں تراویح پڑھیں تو کیوں جی ڈاکٹر صاحب ایکسرسائز نماز سے بڑھ کر کوئی ہے دنیا میں؟ اب تو سائنس نے بھی اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے کہ جناب جو مسلمان کراچی کے اندر میں نے ایک دوست بتا رہے تھے کہ رمضان آیا نا تو ایک انگریز وہ جا کے جو ہے اسی طرح نماز پڑھتا تراویح کے ساتھ. بعد میں عید کے بعد وہ آگے پیچھے ہو گیا، حالانکہ داخلہ تو جائز نہیں ہے مشرک کا. تو لوگوں نے سمجھا شاید مسلمان ہو گیا نماز پڑھتا ہے. تو بعد میں اس سے پوچھا گیا یار پہلے تو میں اتنا آگے یہ پڑھتے کرتے تھے تو اب کیا ہے؟ کہتا بھائی میں تو یہ دیکھتا تھا یہ جو تم جو ہے نا نماز جو پڑھتے اور اس کے اندر جو تمہارے ارکان ہے نا، تعدیل ارکان یہ نماز کے جتنے بھی ہیں یہ اتنے کمال کیا کہ اس سے بڑھ کے کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی ایکسرسائز ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ اللہ اکبر. یہ میں نے دستار پہنی ہوئی ہے نا،
ہاں فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا یہ والا جو ہے نا قصہ، یہ جس بندے کی پشت کے اوپر ہوتا ہے نا اس کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کی درد نہیں ہوتی ہے، یہ صرف اس کی برکت ہے، امام حضور کے امام سنت پہننے کی برکت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور بندہ وضو کرتا ہے نا تو وضو کرتے وقت دعائیں ہیں، اب تو خیر صلی اللہ وضو بھی ساڑھے یہاں تک وضو کا بھی کئیوں کو نہیں پتا ہوتا، ناک میں پانی جو ہوتا ہے نا ناک میں دائیں ہاتھ سے ڈالنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے کئی کہتے ہیں جی آپ ناک میں پانی ڈالنا تو بائیں سے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ناک میں دائیں سے ڈالا جاتا ہے پانی، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ اور اس میں حکم پتا کیا کہ جس وقت بندہ اپنا چہرہ دھوئے نا تو اس وقت حکم کیا ہے، چہرہ دھوتے وقت دعا ہے اللہم بید یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا کہ جس وقت جو ہے نا تم اپنا چہرہ دھوتے ہو تو یہ دعا پڑھو اللہم بید یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو روشن کر دے کہ جس دن جو ہے نا قیامت کے دن جو بڑے چہرے سیاہ ہوں گے اور سفید ہوں گے لیکن میرے چہرے کے تو سفید رکھنا اس دن۔ جب مسح بندہ کرتا ہے تو اس وقت کیا ہے اللہم آتک رقبتی من النار، اے اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ کیوں جی صرف وضو کے اندر ہے یہ، اور جب بندہ وضو کرے پھر وضو کر کے آ کے اللہ کے ہاں بندہ کھڑا ہو جائے عاجزی کے لیے نماز پڑھے پھر 20 تراویح پڑھے، ہاں یہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے نا جتنی وہ دور سے چل کے نماز کے لیے آتا ہے نا وہ جب ایک قدم اٹھا کے رکھتا ہے نا تو ایک قدم کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ صرف نماز کے لیے چل کے آنے کی اتنی فضیلت ہے، چل کر آنے کی میں بات کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کی بات نہیں کر رہا۔ جو بندہ صرف چلتا ہے اور چلتے وقت قدم اٹھا کے رکھتا ہے اور وہ قدم اٹھا کے رکھتا ہے تو قدم کے بدلے میں اس کو کیا ادا کیا جا رہا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ آ کے اللہ کے حضور خشوع خضوع کے ساتھ پورے ارکان کو اچھے سے ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی بلند بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو نا تو تمہارا خیال یہ نہ ہو کہ جناب ایسے 4 دکانوں کا حساب کر رہے ہیں، میرا فلاں کام جو ہے وہ نماز کے اندر وہ سارے خیالات، ہاں ظاہری بات ہے شیطان آ جاتا ہے وسوسے دیتا ہے، لیکن میرے آقا نے کیا ہمیں فارمولہ دیا قیامت تک کے لیے، فرمایا جب نماز پڑھو نا تو خیال کیا ہونا چاہیے تمہارا، فرمایا خیال یہ ہو کہ جب نماز ادا کرو نا تو تم نماز ایسے ادا کرو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر یہ حاصل ہوگا تمہیں یہ نہ خیال آ سکے تو فرمایا کہ پھر کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کنا کا تراہو، پھر یہ ضرور سوچ کے نماز خیال رکھ کے پڑھو، یہی خیال رکھو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ فرمایا پھر یہ خیال رکھ کے نماز پڑھو، پھر بندہ ان شیطانی وسوسوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رحمت جب بندہ آ کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ، یہ حدیث پاک کے اندر حکم آیا نا کہ کوئی بھی بدبودار چیز کھا پی کے مسجد میں نہ ہو، نہیں آنا چاہیے، منع ہے، منہ صاف کر کے آؤ تاکہ تمہارے مسلمان بھائی نمازی کو بھی تمہارے اسے جو ہے نا بدبو کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، مسواک کرو، اپنے منہ کو صاف رکھو، بدبودار نہ کرو، اور مسجد میں کوئی بھی ایسی بدبودار چیز کھا پی کے نہ ہو۔ اس کی وجہ پتہ کیا یہ کیوں حکم ہے، یہ حکم کیوں ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ منہ صاف رکھو، بدبو نہ آئے تمہارے منہ سے، اور ایسی چیز کھا کے مسجد میں نہ آنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت بندہ مومن نماز پڑھتا ہے نا اللہ اکبر، جس وقت وہ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جس وقت وہ قرآن سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے ایک نوری فرشتہ اپنے کافوری ہونٹ جو ہے نا وہ لا کے اپنا منہ اس نمازی کے منہ کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ یہ نماز پڑھنے کا دیے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرمایا کہ جب وہ اپنا منہ تمہارے منہ کے قریب کرتا ہے نا تو تم نے کوئی بدبودار چیز کھائی پی ہوگی، تمہاری بدبو کی وجہ سے وہ پھر اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ رحمت ہے اللہ کی کہ جب بندہ آ کے نماز پڑھتا ہے تو کافوری ہونٹوں والے فرشتے بھی جو ہے نا منیری آ کے آپ کے منہ کے ساتھ اپنے ہونٹ ملا دیتا ہے۔ ہاں، اور ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر بندہ مومن کو پتہ چل جائے نا کہ وہ کس بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ جناب نماز ادا کر رہا ہے اور کس کے حضور وہ کھڑا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا قیامت تک کے لیے کبھی سلام نہ پھیرے، ہمیشہ نماز کے اندر ہی رہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے نا تو آسمان سے زمین تک اس کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔
ہاں جس وقت وہ سجدے کے اندر جو ہے نا وہ سر رکھتا ہے تو شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ہاں کیونکہ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کوئی بندہ اس کے در پہ آ کے کیوں آج ہم مسائل کا شکار ہیں, کیوں ہم آج جو ہے وہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں, کیوں آج ہم ڈپریشن کا شکار ہیں, کیوں آج ہمارے جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے, کیوں ہمیں سکون نہیں ہے, کیوں بے چینی ہے, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے رب کے در سے پیچھے چلے گئے. ظاہری بات ہے جب اس کے در پہ سر جھکایا ہی نہیں, ایک سجدہ جسے تو گراں جانتا ہے آدمی کو دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات, کہ جب اس مالک کے در پہ آ کے سر نہ جھکایا, سر نہ رگڑا, تو پھر صبح سے شام تک سر 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 سر, پھر اس کو لوگوں کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے. اور جو رب کے سامنے سر جھکاتا ہے پھر وہ لوگوں کے سامنے رب اس کا سر جھکنے نہیں دیتا. ہم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی. رمضان آنا ہے تو رمضان کو اسی طرح سے جیسے رمضان کا حق ہے. حق تو خیر ہم ادا نہیں کر سکتے جی, ہاں حق تو صحابہ ہی تھے نا, میرے محبوب تھے نا جنہوں نے حق ادا کیے, ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے. اسد نمازر ہاں میں نے کئیوں کو دیکھ کے اللہ معاف فرمائے, تنقید نہیں کر رہا, ہاں صرف اصلاح کے طور پہ بات کر رہا ہوں. کئیوں کہ میں نے خود دیکھا رمضان کے اندر بھی قرآن کی توفیق نہیں ہوتی, ہاں ایک رکوع پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے جو ہے رمضان کے اندر. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پتہ ہے رمضان کے اندر 60 قرآن پڑھتے تھے, ہاں ایک دن میں ختم کرتے, ایک رات میں ختم کرتے تھے. ہاں وہ بھی بندے ہی سن یار, وہ بھی روٹی کھاندے سن, انہوں نے بھی ہوئی جسم سن, ساڈے بھی ہوئی سکے نہیں. ہاں لیکن یہ نہیں تھا ساڈے طرح ہے نا جناب افطار پارٹی کر کے جناب بہت افطار پارٹی تے تراویحاں دی واری لمبے ہوئے, وہ یہ کیا یہ رمضان ہے؟ رمضان یہ نہیں ہے. رمضان یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے جو کہ یا اللہ پہلے بڑے گناہ کر لیے, پتہ نہیں آگے رمضان ہے, آگے آنا نہیں, یہ تیری بڑی رحمتوں والا ہے, اب میں اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں. ہاں بس یہ اللہ کی بارگاہ میں رمضان کے لیے تیاری کریں, اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنی مصروفیات کو ترک کریں. ہاں دیکھ رہے ہیں یہ بھی بچوں کے ایگزامس ہو رہے ہیں, یہ پیپر وغیرہ ہو رہے ہیں, تو کیسے دن رات جناب وہ ٹوٹ کے تیاری کر رہے ہیں. میں نے کہا یار دنیا داری کے لیے اگر تم یہ اتنی کر سکتے ہو تو رمضان کے لیے ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے. ہاں رمضان کے لیے تیاری کرنی ہے اور بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ. اے اللہ پتہ نہیں پیچھے میں نے کیا کیا, میرے گناہوں کو معاف کر. ایک بندہ نا نماز یعنی کہ اس طرح سے وہ اہتمام نہیں کرتا تھا, لیکن رمضان آتا تھا نا سارا کچھ سائڈ پہ کر دینا, بس اللہ کی بارگاہ میں آ جانا. ہاں تے اینجلا بھی نہیں ہونا. ساڈے ہاں تے یہ ہے نا باقی کے جتنے بھی لوگ غیر مسلم, جب ان کا کوئی آتا ہے نا یہ ڈیل وغیرہ کوئی بھی ہوتا ہے, ان کا مذہبی تہوار آتا ہے, تو وہ جو ہے نا قیمت اپنی وہ چیز آ رہا 1000 ہے نا تو وہ 500-200 تک لے آتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, حاجی صاحب روزے بھی رکھ رہے ہیں تو جناب جڑا کہ مال بھی جڑا کہ وہ 2000 اندر ریٹ بڑھا دیتا ہے. روزے دار بھی بنے ہوئے ہیں, حاجی صاحب بھی بنے ہوئے ہیں. یہ کوئی مسلمانیت نہیں ہے, یہ مسلمانیت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جناب اس طرح سے جو لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے ہیں کہ جب رمضان آئے تو جناب ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ آسمان کے ساتھ لگ جائے. یہ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. ہاں ایسے لوگوں سے بھی بچیں اور خود بھی بچیں, جوش سے بھی بچیں. ہاں میرے آقا نے کیا فرمایا, من غشا نہ فلیس منا, فرمایا کہ جو 2 نمبری کرتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, جو ملاوٹ کرتا ہے, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. رمضان کی تیاری کرنی انشاءاللہ. باقی باتیں اگلے جمعے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سنتے ادا کر.